ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رسول خدا کا مقام اللہ اللہ، رسول خدا کا مقام اللہ اللہ، تمام انبیاء کے امام اللہ اللہ، وہ آقا وہ مولا وہ ملجا وہ ماوا، زمانہ ہے ان کا غلام اللہ اللہ، ہوا فیضیاب ان سے ہر ایک زمانہ، ہے نقش ان کا نقش دوام اللہ اللہ. سیدنا و مولانا امام کائنات فخر موجودات سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، یعنی خاندان نبوت، اس کے بارے کچھ مختصر کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ اوپر ہوئے گی. آج 2 ربیع الاول 1446 ہجری اور ستمبر کی 6 تاریخ ہے. یہ ساڈا قومی دن بھی ہے، یوم دفاع، یعنی ملک دیا سرحداں کی حفاظت کا ایک تاریخی دن ہے. اگرچہ وقت کا تقاضا سی کہ میں یوم دفاع کے اتنے بھی کچھ گفتگو کرتا، مگر عجیب اتفاق ہے کہ اس ماہ رمضان یعنی ربیع الاول کے اندر یوم دفاع ایمان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا جو مدت مدید تو عرصہ دراز تو اللہ کرتا چلا آ رہا سی نبی اللہ. نبوت دا رسالت دا جو سلسلہ اللہ نے چلایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد وچوں وہ پہلے نبی حضرت شیس بن آدم تھے، اور پہلے مرسل پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. انبیاء 1,24,000 ہوئے اور رسول صرف 313 ہوئے. نبی جڑے نے اور رسول کے اندر ہوتے ہیں، اس کی شریعت کے تابع ہوتے ہیں، وہ ماتحت ہوتے ہیں. جو رسول احکامات اللہ کی طرف لے کے ہوتا ہے، نبی خودی اگے تبلیغ کرتے ہیں. تو پہلے مرسل پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے، جنہ کا اصل نام تو عبدالغفار ہے، نوحہ جو نکلے، نوحہ رونا گرے ازاری کرنا اللہ کے خوف تو
چونکہ بہت زیادہ رویا کرتے سن، اس واسطے انہوں کا نام ہی اللہ نے نور رکھ دیتا، اور اسی نام سے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ مبارکہ بھی نازل فرمائی۔ کچھ سورتیں اللہ نے نبیوں کے نام سے نازل کی ہیں، یعنی سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، اس طرح سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، پھر سورہ نوح ہے، سورہ محمد ہے۔ یہ ساری سورتاں نبیوں کے نام سے اللہ نے نازل فرمائی۔ تو نبوت و رسالت کا سلسلہ چلیا، اللہ ایک وعدہ کیتا سی روزے وصال، اور اس وعدے کے تحت جب آدم علیہ السلام کو خلد بری تو نکالیا، خروج لا دیتا آدم علیہ السلام کا کہ حضرت حوا کا خروج نو جانتے ہو نا، کوئی بھی حکومت جدوں کسی بندے نو ڈیپورٹ کر دیتی، خروج لگا دیتی، تو اتنے نہیں رہ سکتا۔ خروج ادو لگتا ہے جدوں کوئی نافرمانی یا معصیت ہے ارتکاب ہو کے قانون توڑیا جائے، تو اللہ کا قانون توڑیا گیا، لہذا اللہ نے خروج لگا دیتا، ڈیپورٹ کر دیتا، اور زمین تے اتار کے تے یہ فرمایا کہ تنہا نہیں چھوڑا گا، تو انہوں بے سہارا نہیں چھڑا گا۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میرے بلوں ہدایت رہنمائی ضرور آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پھر جن نے میری رہنمائی نو من لیا، قبول کر لیا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہوں پھر واپس اس جنت جن کو خروج لا کے کٹیا گیا، واپس آنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا، کوئی ڈر نہیں کسی کا ہوئے گا، کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تھوڑے دشمن نے تمہیں اتوں کٹایا، اور دشمن کون ہے؟ یا بنی الم اخذ الیکم، سورہ یاسین، الم اخذ الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ خبردار زمین تے جا کے کسی اور نو معبود نہ بنا لینا، تے شیطان دے پیچھے نہ ٹرنا، اے تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ میں اج تہاڈے کول وعدہ لے رہا کہ تہاڈا رب میں ہاں، معبود میں ہاں، مطلوب مسجود مقصود میں ہاں، تہاڈا حاجت روا تے مشکل کشا میں ہاں۔ تو اللہ نے اس بات کا نبی بھیجے کہ ہدایت آئے گی، نبی ہدایت لے کے آئے، پھر کتاباں بھی دتیاں، پھر چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی دیتے، پھر نبیوں کو معجزات بھی دیتے، تاکہ یہ لوگ مان لین کہ ہدایت رب والوں آ چکی ہے حسب وعدہ، اور یہ نبی سارے ہاتھی بن کے آئے۔ تو آخری پیغمبر میں نے سمجھنا کہ نبوت اور رسالت کا لمبا چوڑا سلسلہ جو ہے نا، یہ تمہید ہے، اصل نبوت رسالت ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ متن ہے، میرے آقا کی نبوت اور رسالت متن ہے، خلاصہ ہے۔ یہ باقی سارے نبی تمہید بن کے آئے، اور اس سے بے مثال اور ہمیشہ آب و تاب والی نبوت جو ہے، اس کی بشارت دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، اور لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی آ رہے ہیں۔ تو
سب تو پہلے اللہ نے ارواح انسانی کو ایک وعدہ لیا ہے، یعنی یہ بھی سارے چنگے مندے نیک بد سالے تالے ابرار اخیار بدکار مومنین متقین فاسقین فاجرین کافرین سارے اکٹھے کر لے اللہ نے جتنے روح آدم دے ہونے سن۔ ایک کیڑا دن کیلنڈر کے مطابق صرف کہاں گے روزے الست، روزے ازل، اور اللہ جو ہے ازل نو بھی جانتا ہے ابد نو بھی جانتا ہے، ارواح انسانی کا ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، سمجھ لو اللہ ایک کانفرنس کی تھی، ایک جلسہ کیتا ہے، ایک وعدہ لین واسطے اس سارے کا اکٹھ سارے کا اجتماع یہ جلسہ جن میں سارے انسان اللہ نے اکٹھے کر کے تے کی آخر الستُ بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ سب نے بیک زبان کیا، انکار ایک نے بھی نہیں کیتا، سب نے کیا اقررنا، قالوا بلا، کیوں نہیں اسی اقرار کرنے ہیں تو ساڈا رب ہے۔ علم انتظام و خاص سارے آ رہے نا، ہوں اللہ ایک ہور جلسہ دوسرا منعقد کیتا ہے، اس نے اندر ایک شرط لگائی ہے کہ اس جلسے وچ اس اکٹھ وچ وہ بندہ آ سکتا ہے جنہیں سر تے نبوت رسالت کا تاج ہے، جنہیں کوئی ٹکٹ ہے وہ بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے کتنا کو وعدہ لیا ہے، اس پہلے جلسے ذکر آیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، وہ پہلے جلسے میں آدم کی ساری اولاد ہے، اور اس دوسرے جلسے کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ نے نبیوں کو وعدہ دیا اس جلسے کے اندر کہ بھائی تسی سارے نبی ہو رسول میرے، تسی برحق ہو، تسی سچے ہو، تسی میری طرف میرے پیغام لے کے میرے بندیاں تک جانے نے، لیکن سن لو اے پیغمبرو نبیو رسولو تسی سارے شانہ والے ہو، لیکن میرا تواڈے وچوں خاص رسول ہے جو خاصا کا خاص ہے، تسی آمو دیو سونا خاص ہے، او جدوں آوے گا مصدق لما بین یدی من التورات، یعنی پہلیاں کتاباں دی بھی وہ تصدیق کرے گا، تواڈے سارے دی نبوت رسالت دی بھی تصدیق کرنے والا ہوئے گا۔ آتیتکم من کتاب و حکمہ، تواڈے کول وہ کتاب لے کے آئے گا، وہ دی کتاب ساریاں تواڈیاں کتاباں تو افضل ہوئے گی، وہ نبوت رسالت لے کے آئے گا، وہ دی نبوت رسالت تواڈی نبوت رسالت نالوں افضل ہوئے گی، وہ ہدایت لے کے آئے گا، تواڈے سارے دی ہدایت نالوں دی ہدایت کامل تے مکمل ہوئے گی، وہ عظمت لے کے آئے گا، وہ دی عظمت تواڈے سارے عرفت اعلیٰ ہوئے گی، وہ ایسی قیادت لے کے آئے گا، باقی سروری تے سرداری دا تاج پہن کے آئے گا، وہ خاتم النبیین بن کے آئے گا، اور رحمت للعالمین دا لقب پا کے آئے گا، وہ اولین و آخرین دا مرسل تے پیغمبر ہوئے گا، وہ میرا خاص دل پر ہوئے گا، ثم جاءکم رسول
اقررتم واخذتم علی ذالکم مصری، وعدہ کرتے ہو، انہوں سردار مندے ہو، انہوں اپنا آقا تسلیم کرتے ہو، اے مندے ہو تو ہنرا بہتر ہے، افضل ہے، برتر ہے، اور ساری کائنات میں جو میرا خاص دل بر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ سارے نبیاں اقرار کیتا ہو جم جماوے، اسی اڈی کہاں کرانگے، اسی بڑے اشتیاق نال وفور شوق نال وہ سونے دی انتظار کرانگے وہ قدم آوے۔ چنانچہ سارے نبی اڈی کا لا کے بیٹھے نے، وہ کیڑا شان والا پیغمبر ہے جو ساڑھے نال بھی افضل ہے۔ ہر نبی اپنی نبوت اور رسالت کے اندر زمان و مکان کا مقید ہے۔ کسی نبی دی نبوت اور رسالت ایس علاقے واسطے، کسی دی اس علاقے واسطے، یہ مخصوص نہیں، مگر میرے مصطفیٰ دی نبوت اس حدود و زمان و مکان تو بالا ہے۔ آفاقی نبوت لے کے آئے، کہکشاں گیر عظمت اور سطوت لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت رہے گی۔ تو سارے نبیاں نے اقرار کیتا جم جماوے، اسی وہ دے تابع ہو جاواں گے، اسی وہ دے اندر ہو جاواں گے، اسی وہ سونے دے امتی بن جاواں گے، وہ دے غلام بن جاواں گے۔ وہ آئے گا کہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوگا گے۔ اللہ اکبر۔ لو جی چل دیا ایک زمانہ آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور حدیث ہے مسلم شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم، اللہ نے ابراہیم نو پسند کیتا ہے اولاد آدم وچوں، اور پھر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، ابراہیم دی اولاد وچوں اللہ نے اسماعیل نو پسند کیتا ہے۔ واصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اور اسماعیل دی اولاد وچوں اللہ نے کنانہ نو پسند کیتا۔ واصطفیٰ من کنانۃ قریشا، پھر اللہ نے کنانہ دی اولاد وچوں قریش نو پسند کیتا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور پھر اللہ نے قریش وچوں بنو ہاشم نو پسند کیتا ہے۔ واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنو ہاشم وچوں مینوں پسند کیتا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جو مخلوق پیدا کی تھی، اللہ نے مینوں جڑے انہاں وچوں بہتر سن او دے وچ رکھیا ہے۔ اے اللہ دی مانے ویکھو، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، جڑا قبیلہ بہتر سی او دے وچ مینوں رکھیا ہے۔ پھر اللہ نے خاندان بنائے، جڑا خاندان بہتر سی او دے وچ مینوں رکھیا ہے۔ لہذا لوگوں، میں لوکاں وچوں بھی بہتر، قبیلیاں وچوں بھی بہتر، خانداناں وچوں بھی بہتر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کا تعلق رکھتے ہیں، بنو ہاشم کا خاندان، ایک خاندان شروع تو لے کے طور آدم علیہ السلام تک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آبائے کرام، اجداد اعظام اور امہات کرام دی عزت دی حفاظت فرمائی۔ اللہ کسی ایرے گہرے خاندان جو جرائم کے اندر مبتلا ہوئے، بد کردار خاندان ہوئے، بدنام زمانہ خاندان ہوئے، اللہ انہیں بچوں نبی نہیں چنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ
اخرجنی من النکاح ولا من صفا. لوگوں میں زنا دی پیداوار نہیں، اللہ نے مینوں ایسے خاندان وچوں رکھا ہے جہاں خاندان بڑا عفت معاب ہے، عزت والا خاندان، پاک کردار لوگ نے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں والوں بھی باپ والوں بھی نجیب الطرفین نے. نجیب الطرفین کی رو کہہ دیو بھی باپ ہوئے سید تے ماں ہوئے کسی اور برادری دی. اے تو بہار برادری ہے، اے دی فلان موچی برادری ہے، تیری برادری ہے، یہ نجیب الطرفین نہیں کہلا سکتا. یعنی ماں دا حسب و نسب بھی آلہ ہوئے، باپ دا حسب و نسب بھی آلہ ہوئے. تو ایسے شخص نو جو نانکیاں دادکیاں والوں سرداری تے سربری رکھتا ہوئے اس نو کہہ دے نے نجیب الطرفین. اے دعا پاسوں ماں والوں بھی عزت والا ہے تے باپ والوں بھی عزت والا ہے. اللہ اکبر. جبریل کہے میں مشرق مغرب تے ڈھونڈیا جنت رسیلا، محمد جیا نہ بہتر کوئی، نہ ہاشم جیا قبیلہ. او حسب و سونا تے نسب و سونا تے سونا یا نوشانو، عقلو سونا تے شکلو سونا تے سونا کل جہانو. قلبت مشارق الارض و مغاربہا. جبریل کہتا ہے میں تے سارا جگ پھریا، میں مشرق بھی ویکھے، میں مغرب بھی ویکھے، میں شمال بھی ویکھیا، میں جنوب بھی ویکھیا، میں آدم بھی ویکھیا، میں نوح بھی ویکھیا، میں مصر دا سونا یوسف بھی ویکھیا ہے، میں بڑے بڑے حسین ویکھے، ناظرین ویکھے، دل نشین ویکھے، بڑے معجبین ویکھے. پر قسم کھا کے کہتے نے اللہ دی قسم ہے آپ ڈارو بد کے عزت والا، شرافت والا تے حسن و جمال والا تے فضل و کمال والا میں کوئی ویکھیا ہی نہیں. نمی گویم چنانے یا چنینے مہر صورت تسر الناظرین. تے سر تا پا تے پاتا سر پہر عزوے حسین نازنین دل نشین. شاعر فارسی والا کہندا ہے میں بھی کہندا سونا ایندا سونا سی یا آپ ایندا سن. میں کدی مثال پیش کراں، میں تے اے آکھن تے مجبور ہو گیا سر تو لے کے پیراں تک سونا سونا ہی نظر آوندا ہے. اللہ اکبر. آپ دی مثال ہی کوئی. تو جس وقت سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء والمرسلین جد الانبیاء مجدد الانبیاء خلیل اللہ جو اللہ دی رضا دی خاطر ساری زندگی گزار دیندے نے، ہر شے رب سونے تو قربان کر دیتی ہے. ہن اللہ نے حکم دیتا ہے خلیل میرا گھر بناؤ. تسا تے ہر پرچہ سونا کیتا ہے، ہر پرچے میں جو 100 نمبر لینے، تسا امتیازی مقام حاصل کیتا ہے. اور پورے انبیاء دے اندر اجدا سونا پرچہ کسے حل کیتا ہی نہیں. اللہ اکبر. ابراہیم میرا گھر بناؤ، گھر تعمیر کیتا ہے، مزدوریاں آپ کا بیٹا اسماعیل کر رہا ہے. قربان جاواں گھر بھی بڑا عظمت والا ہے، بنان والے بھی بڑے شانہ والے نے.
گھر کیڑا بن رہا ہے؟ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ ایڑا علم و حکمت دا گہوارا ہے جو رشد و ہدایت دا مرکز دے سر چشمائے جتوں ہدایت دے سوتے پھٹ دے نے۔ ایک گھر بھی بڑا شان والا ہے تے اس گھر دا مالک خالق کائنات ہے، ساری کائنات دا مالک تے خالق ہے تے جڑے تعمیر کر رہے نے ایک خلیل اللہ ہے ایک ذبیح اللہ ہے۔ گھر تکمیل نو پہنچیا ہے، باپ بیٹے نے ہاتھ چک لے نے، دادا دے دربار تے سوالی بڑھ کے ہاتھ پھیلا کے دعاواں کر رہے نے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اللہ سب تو پیو پترانو اپنا فرما بردار بنا کے رکھے اور ساری اولاد نو بھی اس سے دردہ پجاری تے سوالی بنا کے رکھی کسی دوسرے دروازے تے نہ جا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایک بار بکھڑا پڑے گا اللہ چل دیکھ لا انت التواب۔ اللہ سانو قربانی دے عبادت دے طریقے دس، تیرے کارا میں کرنا کی ہے سانو کی پتہ ہے، کار تیرا بنا دیتا ہے۔ اللہ سانو عبادت دے جملہ طریقے جننے نے تو دس دے۔ اللہ نے فرمایا سجدے اختیار کر، ایتھے رکوع کر، ایتھے قیام کر، ایتھے طواف کر، ایتھے اعتکاف کر، میری تسبیحاں پڑھنیاں نے۔ اے عبادت دے طریقے نے سارے، کسی اور تھان تے جا کے یہ سارے کام نہیں کرنے، ایتھے آ کے کر۔ خلیل اور کی منگنا ہے؟ اللہ مزدوری چاہنا، تیرا گھر بنایا ہے، کی مزدوری چاہتے ہو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ایتھے دے ہوتا جنا انکا انت العزیز الحکیم۔ انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی بڑا مہربان ہے۔ ساڑھے حال میں رحم کر، سانو اپنے دردہ سوالی سمجھ لے، تسلیم کر لے۔ اور اے دعا کی تھی اللہ او جڑی پہلے دن تم جس سونے دیاں تمہاں پہ رہیاں نے جدا تو وعدہ نبیاں نال بھی کیتا سی، روزے ازل سارے انبیاء اور رسول کو وعدہ لیا سی کہ میرا ایک شان والا پیغمبر آئے گا جو نبیاں دا نبی ہوئے گا، وہ خاصا دا خاص ہوئے گا، وہ میرا محبوب ہوئے گا، وہ میرا دل پر ہوئے گا، وہ سید الرسول ہوئے گا، وہ پیغمبران ہوئے گا، وہ خواجہ خواجگان ہوئے گا، وہ مخدوم عرشیاں و فرشیاں ہوئے گا، وہ سرور سروران ہوئے گا، وہ دل پرے دل پران ہوئے گا۔ او سونا
اللہ ایتھے کھل دے جیڑا معلم بن کے آوے، مربی بن کے آوے، مزکی بن کے آوے، مرشد کامل بن کے آوے، رہبر رہنما بن کے آوے، مقتدا پیشوا بن کے آوے، احمد مجتبی بن کے آوے، او سونا محمد مصطفیٰ بن کے آوے، ایتھے آوے، ایس تیرے گھر نو آکے آباد کرے۔ اللہ نے فرمایا تیرے خلیل جدوں تو قربانیاں دی حد کر دیتی ہے، میں تیری دعا مانگے میں موڑ سکنا، اور تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ سونا ہونا آ رہا ہے، ایتھے ہی آوے گا، حجاز مقدس دے اندر آوے گا، اس یونیورسٹی دا وائس پرنسپل بن کے آوے گا، وائس چانسلر بن کے آوے گا، معلم کائنات بن کے آوے گا، مزکی اعظم بن کے آوے گا، رہنما مقتدا بن کے آوے گا۔ اے میرے خلیل تیری دعا قبول ہو گئی، اور اے میرے ابراہیم اے بھی سن لو، او سونا تیری نسل پاک جو آوے گا۔ یہ بھی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ کتنا اونچا خاندان ہے یار، اسی جدو سنے فلانے دا پتر وہ بڑا علاقے منیا سی، انہوں کچہری وچ کرسی ملتی سی، انہوں سر دا خطاب ملیا ہویا سی، پر دسو گئی تو بڑا خطاب کے رہا کہ اللہ نے ایک لمبا چوڑا نبوت اور رسالت کا سلسلہ خلیل اللہ دی اولاد اور ذریت کے اندر رکھ دیتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو صادق الوعد پیغمبر نے، ضمیر اللہ نے، اللہ نے شان والے مرسل پیغمبر نے، وہ خلیل دے بیٹے نے، اور اللہ دی بے نیازی دیکھو، باپ بت پرست اور کافر ہے، بیٹا اللہ دا خلیل ہے، مرد جلیل ہے، اور انہوں دا بیٹا اسماعیل ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرب اور حجاز اور یمن حضرت موت کی طرف اللہ نے پیغمبر بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا اس خاندان نو، وہ ہدایت کا جو وعدہ ارواح انسانی نال کیتا سی، اس دی تکمیل واسطے، اس دی تعمیل واسطے، اس دی ایفا واسطے اللہ نے اس خاندان کو چنے۔ اور کتنے نبی ہوئے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں 14,000 انبیاء۔ ایو جی پشان بخواؤ ہاں کسے خاندان دی، اور آخری نبی کہڑے نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے واسطے میرے آقا فرمایا کر دے انا دعوت ابی ابراہیم، او لوگو میں اپنے بابا جان دعوت جدی ابراہیم، اپنے دادا جان ابراہیم دی مجسم دعا بن کے آیا ہوں، انہاں کعبے وچ کھڑے ہو کے رب کو مینوں منگے آئے۔ اللہ اکبر، کتنی شان ہے میرے مصطفیٰ دی، خاندان کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے۔ جے کوئی ہو رہا ہو یا خاندان ہے کہ بخاؤ۔ اے بنی اسرائیل، خلیل اللہ نے ایک بیٹے دی اولاد ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ نبی نے، انہوں نے بیٹے حضرت یعقوب برگزیدہ نبی نے، انہوں نے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر بھی نے، نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ سارے تے بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں 12 بیٹے نے حضرت اسماعیل دے، جنہاں وچوں قیدار بہت زیادہ معروف تے مشہور نے۔ قیدار دی اولاد وچوں اس سلسلہ آگے چلے ہے، آخری شان والی بے مثال باکمال نبوت میرے مصطفیٰ کی ہے۔
اللہ نے اسماعیل تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک کوئی درمیان وچ نبی نہیں آتا. سارے اسرائیلی نبی آ رہے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد وچوں, اور آخری اسرائیلی پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم, مگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضور دے درمیان کوئی نبی نہیں. یہود سمجھی بیٹھے سن وہ آخری نبی کی ساڈے چاہو, کیونکہ شروع تو خلافت بھی انہاں وچ رہی, نبوت بھی انہاں وچ رہی, رسالت بھی انہاں وچ رہی, سرداری, جھیلداری, ذیلداری, نمبرداری شروع تو ایسے خاندان وچ آ رہی. ہن اللہ نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام تے دروازہ بند کر دیتا اور کہا کہ ہن شان والی بے مثال بھاری نبوت ہے نا, وہ ہن ادھروں آوے گی اسماعیلیاں, یعنی قریش وچوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسماعیلی نبی, باقی وہ اسرائیلی نبی نے. آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ سورہ صف. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ, یہ آخری بنی اسرائیلی پیغمبر نے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, کنہاں مخاطب کیتا اسرائیل, اپنی قوم اسرائیل, او میری قوم دے لوگو, او اسرائیلیو, انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں جا رہا وہ سونا ہونا آ رہا ہے جدا اللہ نے وعدہ کیتا سی کہ میں جاواں گا نہیں, وہ آوے گا کیویں, لہذا میں آخری رسول ہاں. ہن میرے تو بعد اگر کوئی رسول آئے گا, نبی آئے گا تے آمنہ دا لال آئے گا, اور اس کا نام کیا ہوئے گا؟ احمد. یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ فرمادیاں نے, مینوں اللہ نے خواب وچ دسیا اے جڑا مولود مسعود آ رہا ہے نا, اللہ اکبر, یہ بڑا ہی شان والا ہے, لہذا جدو یہ پیدا ہوئے تے تو کی پڑھنا ہے؟ اُعِیذُ بِالْوَاحِدِ, میں اس ایکو کونوں پناہ منگنیاں, پناہ دین والا بھی ایکو ہی ہے. من شر کل حاسد, ہر قسم دے حسد دے شر تو میں نو اللہ دی پناہ بھیج دینیاں. اور اللہ نے پھر یہ بھی خواب کے اندر حکم دیتا ہے, یہ نام ہے آمنہ, عبد العزیٰ نہیں رکھنا, یہ نام کوئی مشرکانہ نہیں رکھنا, بلکہ اے احمد ہوئے گا. تے احمد کا معنی کیا ہے؟ اے اس میں تفضیل ہے عربی گرامر کے اندر, اللہ دی سب تو بڑھ کے عظمت اور شان اور حمد بیان کرنے والے نو احمد کیا جاتا. ماں نے نام رکھیا خواب کے مطابق جو اللہ نے حکم دیتا ہے احمد, دادے نے رکھیا محمد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تورات کے اندر محمد ہاں, انجیل کے اندر میرا نام احمد ہے, میں زمین تے احمد ہاں, آسمان تے محمد. اور محمد اس میں مقبول ہے, یعنی وہ ہستی جس کے خصائل محمودہ اینیاں اینے ہون, پنجابی میں اور جیدے میں اینیاں پیاریاں آتر صفتہ ہون نا, ہر پاس جو لوگی مجبور ہو جانوں کی تعریف کرن دے, اپنے بھی بیگانے بھی دشمن بھی دوست بھی نیرے دے بھی دور دے بھی سارے ہو دی تعریف کر رہے ہون, اس نے محمد کیا جاتا. محمد دا پیارا جد عاشق مولا میں
لب دے تائی کوٹ کوٹ جبیاں پاوے جے نہیں اعتبار محمد آکھے آکھے تے ازماوے صلی اللہ علیہ محمد صفت نہ کیتی جاوے محمد دے اسم گرامی دے 4 حرف میم ہے پھر میم پھر دال احمد دے بھی 4 حرف نے الف ہے میم اور دال حامد بھی نے آپ یہ بھی 4 حرف نے الف میم اور دال اور ایوی عجیب باتیں اللہ جو ہے اس کے بھی 4 حرف الف لام تشدید والا یہ 2 لام کے جان کے اللہ اور اگے ہے 4 اور ایوی عجیب نقطہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دے نامہ وچ بھی نقطے والا حرف نہیں آن دیتا اور اپنے نام نامی اپنے نام مبارک کے اندر بھی اللہ نے نقطے والا حرف نہیں آن دیتا الہ دیکھو کوئی نقطے والا حرف اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں آپ دے نامہ جتنے اسماء گرامی نے اویز لو محمد ہے احمد ہے حامد ہے محمود ہے کوئی نقطے والا حرف نہیں آتا نقطہ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر نقطہ آ کے میں سکتا ہے سبحان اللہ اللہ کروڑا درود و سلام میرے مصطفیٰ دے میرے مرشد کامل پہ نازل فرمائے 1,26,000 بچوں 1,26,000 بچوں اور میرے نبی دا نام کچھ ہوریے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پریشان قرآن کچھ ہوریے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم سردار عرب نے اور آپ سردار عرب و عجم نے آپ پوری کائنات کے سید اور سرور نے تو عبد المطلب جنہوں کا اصل نام تو عامر ہے انہوں نے 6 شادیاں کی ہیں 6 بیویاں نے انہوں نے ایک منت منی سی جب ان کو شادی سی اور ان کو ہی بیٹا سی حارث کا نام ہے اور ایک کس موقع دے اوپر انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں یہ 10 بیٹے دے گا میری زندگی جوانی نو پہنچ گئے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی سنت پہ عمل کردیا ہوا ایک بیٹا اللہ کے راہ میں قربان کر رہا بھائی جس وقت یہ دعا کی تھی آپ اس وقت اس تشویش کے اندر مبتلا گئے کیوں بنو جرم نے جیڑا چشمہ زمزم دا بند کر دیتا سی وہ پتہ نہیں ہوئی جگہ کیڑی ہے میں دوبارہ کھودا مدتاں گزر گئیاں نے بنو جرم خاندان جو ہے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا سسرالی خاندان جنہیں میں آپ کی شادی ہوئی اور اس سے وجہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خالص عربی سیکھی ورنہ آپ کی مادری زبان عبرانی ہے اور پدری زبان جو ہے وہ سریانی ہے اور آپ نے جس خاندان کے اندر شادی فرمائی ہے وہ جرم بنو جرہم کا خاندان ہے انہوں کو خالص عربی سیکھی اور کئی 100 سال تک اے بنو جرم کا خاندان جو ہے اے بیت اللہ کا متولی اور سرپرست رہا جس وقت
اینا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا نے غلبہ حاصل کر کے بیت اللہ کی تولیت اور سرپرستی چھین لی تو انہوں نے ہر راہ عداوت اس چشمے نو بند کر دیتا اور پتہ نہیں سی لگ رہا مدہ تو یہ چشمہ بند ہے پانی تو لوگ ترس رہے ہیں بڑی تکلیف ہے تو حضرت عبد المطلب کی خواہش ہے کہ اللہ نے توفیق دے دے ایک چشمہ باز یاب ہو جائے ایک برآمد ہو جائے پتہ لگ جائے چشمہ کتے ہے تو آپ نو خواب کے اندر اللہ نے بشارت دیتی کہ فلاں مقام پہ خدائی کرو پھر دوسری رات خواب آیا ہے پھر تیسری رات خواب آیا ہے آپ نے اس دسی ہوئی جگہ کے مطابق اپنے بیٹے حارث نو نال لیا اور اس مقام تے خدائی کی تھی 3 دن خدائی کرتے رہے تیسرے دن اچانک خدائی دے دوران چشمہ فوارہ مار کے پانی باہر آ گیا اس وقت سارے نے تسلیم کیتا تمام قریش دے جتنے قبائل نے کہ عبد المطلب تیری عظمت نو سلام اے اللہ نے تینوں عظمت عطا کرنی سی اے تیرے حصے میں شان آئی ہے کہ تو خدائی کیتی ہے خواب کسی اور نو کیوں نہیں آیا حضور تے دادے نو آیا ہے اے بنو ہاشم خاندان دے چشم و چراغ نے لہذا یہ چشمہ برآمد ہویا اور جس وقت مزید خدائی کی تھی اس وقت کچھ تلوارہ نکلیاں کچھ زرہ نکلیاں کچھ سونے دا ہرن نکلیا اور وہ بھی سنگ نکلیا جیڑا اسماعیل علیہ السلام دے تنبے دا سنگ سی یہ تنبہ کے تو آیا سی جنت دے چھو پھر وہ سنگ بھی شان والا ہویا نا تو بیت اللہ دی اس وقت تعمیر کیتی گئی اس سنگ نو بیت اللہ دی دیوار دے اندر چھت نصب کیتا گیا تاکہ نشانی قائم رہے اسماعیل ذبیح اللہ سیدہ حاجرہ جو مصر دے بادشاہ دی شہزادی ہے بیٹی ہے وہ آپ دی والدہ محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ مائدہ پر اللہ نے شان کتنی اس عورت نو عطا فرمائی ایک ماں بیٹا دونوں بڑے خوش ہوئے نے جو چشمہ جاری ہویا سی اور اسماعیل علیہ السلام دی نرم و نازک ایڑیاں دی رگڑ نال اللہ نے چشمہ جاری کر کے گویا پوری دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو میں اپنے گھر دا افتتاح اپنے اسماعیل دی ذریعے فرمایا ہے اور یہ چشمہ جاری کر دیتا تو جس وقت سارے قبائل آ گئے اور کہنے لگے کہ اس چشمے میں ساڈا بھی حق ہوئے گا پچھو پیو دادا دیکھو ہے نا ایک قریش جڑے نا قریش اے اتنا بڑا خاندان ہے عرب دے اندر ایدہ نام قریش کیوں رکھیا گیا حضور دے 10ویں دادا نے انہاں دا نام فہر ہے فہر انہاں دا لقب سی الملقب بہی قریش انہاں دا لقب قریش ہے اور قریش سمندر کی اس وہیل مچھلی کو کیا جاتا ہے جو تمام آپی جانوروں تے غالب اس طرح تمام عرب کے اندر ایک قبیلہ افراطی لحاظ کا سب تو زیادہ پارا اور سب کے اتے غالب ہے لہذا اس میں قریش کیا ہے تو سیدنا عبد المطلب دی عظمت دا لوہا قریشیہ نے من لیا انہاں مطالبہ کیتا ہے زمزم تے ساڈا بھی اختیار ہوئے گا انہاں کہا نہیں تو انہوں خواب کیوں نہیں آئے تو انہوں بڑے خواب کیوں نہیں آئے اللہ میں نو خواب کیوں دسیا ہے میں نو اللہ کیوں حکم کیتا ہے کہ زمزم کی خدائی کرو میں نو اللہ نے نشاندہی کیوں کیتی ہے کہ فلاں جگہ تو کھودو اور چشمہ برآمد ہو جائے گا اور دوسرا امام مگر بلا رہا ہے کہ تھے بنو جرم خاندان دا وہ زمانہ کنیا صدیاں گزر گئیاں نے یہ چشمہ پاٹ دیتا گیا سی بند کر دیتا گیا سی اللہ تعالیٰ نے میرے دور کے اندر میرے ذریعے میں نو خواب نشاندہی کر کے یہ چشمے دی برآمدگی دا اللہ نے حکم صادر فرمایا اور میں خدائی کی تھی چشمہ برآمد ہو گئے لہذا کسی نے میں پانی دا گھٹ بھی نہیں دینا خبردار
اور بعد کہتے ہیں کہ اتنے نہ روڑا پیا تلوارا نکل آئیاں. اس وقت سردار عبد المطلب نے محسوس کیتا کہ میرے بھی چند پتر جوان ہوتے میری کٹ بھاری ہوتی انہاں شریکاں نال تے نبڑدا نا. گل ٹھیک ہے نا؟ بھائیاں باج نہیں جوڑیاں تے پتراں باج نہیں نہ کہندے ہو نا. بھائی ہون تے بیر بیاج لئیے کتے ستی کلا جگائیے نا. ایویں نہ پکے پڑے گی اودے نال بھی ڈر اودے نال بھی دشمنی ایدے نال بھی محال کھولے جدوں تینوں پتہ ہے میری کان نگی تقیر ہے کسی نال دشمنیاں پاندی اور وہ بڑا بے وقوف اور احمق شخص ہے جو اپنی اولاد نو وراثت کے اندر دشمنیاں دے کے جائے. لہذا در گزر شرافت کی زندگی انسانیتی عظمت کا خیال رکھو. اس وقت آپ نے منت منی کہ جے اللہ مینوں پتراں دی فوج دے گا وہ جاندے نا جنے جاؤ نہ تاک کہندے ہو نا پنجابی دے پھر انہیں بہتے رونے پہ ہوتے ہیں. سب دیکھے کئی نے پتر نے ماں پہ گائی مار کے روتے ہیں تے ایسا یہ بھی سنے ہیں اکھاں نال ویکھیا یا اللہ یہ نالوں میں اتر تے خطر ہو جاتا نا میرا تے جینا حرام ہے ظالمہ نے کر دیتا ہے. اللہ کرے اولاد نیک ہوئے. ایویں نہیں نا خلیل دعا کر رہے رب حبلی من الصالحین اللہ نے نیک اولاد عطا فرمائی. اللہ نے فرمایا خلیل تو ایک عطا کی میں تینوں ایسی اولاد عطا کراں گا جو تیرا بھی فرما بردار ہوئے گا تے میرا بھی فرما بردار ہوئے گا. اور یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ قریش دے قبائل دے اندر زمزم دے چشمے تے لڑائی کچھ تو خون قریب سی کے ہو جاتا اور بڑی تباہی تھی. مگر کچھ وڈیرے سیانے لوگوں نے کیا بھی گالے وے ایجے نہ لڑو. میرا ایک مشورہ ہے فلانے جگہ تے مائی ایک ٹیوے لان آ رہی ہے وہ کول جاؤ ایک مسئلہ انہیں اگے رکھو. مدینے کے قریب وہ بستی سی کہ ہر قبیلے میں ایک بندہ اپنی اپنی سواری لے کے قافلہ مکے تو چل گیا مدینے کی طرف. اس بستی گئے پتہ لگا کہ مائی تے خیبر گئی. یہ سارا قافلہ وہ تو خیبر پہنچیا اس مائی نو ملیا. اللہ اکبر اے کو کس طرح انہاں دے ٹیوے کہانت دے اوتے ایمان. بھائی یہ سارا واقعہ اکثر مورخین نے حضرت عبداللہ دی قربانی کا بیان کیتا ہے کہ جب قریش نے مزاحمت کی تھی اساں عبداللہ نو نہیں جمع ہوتے نا عبد المطلب دی ساریاں دیاں چھ ہون لگ پیاں انہاں کیا سا اپنا ویر عبداللہ نہیں قربان ہوتے نا. اس وقت کہتے ہیں اس مائی کو ٹیوے لاگ واسطے گئے. اچھا اے جڑا واقعہ ہے کہ زمزم دی کے قبضہ اور سرپرستی اور اس کی تولیت یہ قافلہ جو چلے ہے نا ٹیوے لاگ کہتے رستے میں جنا پڑاؤ ڈالے اور پانی تھوڑا رہ گیا پھر کو چل پہ رات پھر کتے آئی گزار گئی حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس سارے قافلے دے شرکاء میں بڑی لگی ہوئی ہے. یہ تو تک حالات پہنچ گئے کہ قافلے دے تمام شرکاء نے یہ سوچا اسی ان زندہ واپس نہیں جا اس سے سہارا دے اندر ہی اسی مر جاواں گے تڑپ تڑپ کے پیاس کی وجہ تو کہ پانی ان میں اثر نہیں. اتوں تک ابن شام نے لکھا ہے کہ سردار عبد المطلب نے کیا اور ساڈے بچڑا ہی گل کوئی رہ گئی انج کرو اپنی اپنی قبراں کھود لو یہ نہ کہ سارے دی لاشاں باہر پئیاں رہن جہے پیچھے بچتے ہون جہے مر گئے ہون اپنے ہاتھ سے دفن کر دے. پھر کی ہویا پھر آپ نے مشورہ دتا کہ این نہیں موت نو گلے نہ لگانا چاہیے. کوئی ضرورت وغیرہ کرو کوئی بستی دیرے تیرے تلاش کریے اٹھو جنی دیر تک جسم جان ہے نا اسی ہون شکست تسلیم نہیں کرتے.
چلو کسی بستی کے نیڑے مرا گے وہ پانی لگ جائے نہ لگے تو سن دفن تے کرنا ہوئے گا. چنانچہ سارے قافلے والے نے اپنے پرانے پال لے اونٹ تیار کر لے. سردار عبد المطلب کا بھی اونٹ بیٹھے سی. جس وقت انہوں نے اپنے اونٹ نو اٹھن کا حکم دیتا اونٹ نے پیر زمین تے رکھے وجود کا بھار پایا اور پیر اونٹ نے چکیا ہے چشمہ جاری ہو. سارے قافلے دے لوگ کہنے لگے بس بس عبد المطلب ہون سانو کسے کول ٹیبے لوان دی لوڑ نہیں. تیری تصدیق تے ایتھے بھی اللہ نے کر دیتی ہے. تو واقعی ساڈے وچوں شان والا ہے کہ یہ ترے بیٹے فاطمہ بنت عمر دے بدن وچوں اور 5 بیٹیاں فاطمہ بنت عمر وچوں. کل 6 پھوپھیاں نے حضور دیاں. صفیہ، عاتقہ، برہ، عروہ، امیمہ اور ام حکیم البیضاء. 6 پھوپھیاں نے یعنی سردار عبد المطلب دیاں بیٹیاں 6. آپ دے ان تمام بیٹیاں وچوں صرف 2 دا ایمان ثابت ہے روایات کے مطابق. یعنی حضور دے آمام حضور دے چچے جنہاں وچوں 2 دا مومن ہونا ثابت ہے. جو سب تو بڑا آپ کا تایا ہے جو اپنے باپ نال زمزم دے کنویں دی کھدائی کر رہے حارث نے زمانہ نبوت ہی نہیں پایا اور کہتے ہیں کہ اے اپنے باپ دی یعنی سردار عبد المطلب دی زندگی دی اندر ہی فوت ہو گئے. حضور دیتا ہے مگر انہاں دی ساری اولاد صحابی رسول کے. 4 بیٹے حارث دے 4 بیٹے ربیعہ، نوفل، ابو سفیان، مغیرہ، چاروں دے چاروں اے حضور دے جو کزن نے سارے صحابی سارے صاحب ایمان. ابو طالب اگرچہ حضور کا بڑا ساتھ دیتا ہے مگر ایمان نصیب نہیں ہویا. ابو طالب دے 3 بیٹے شان والے. جعفر جنہاں کا خطاب جعفر تیار ہے جو حبشہ دے دربار کے اندر مسلمانہ دے نمائندے بن کے بادشاہ اور درباریاں دے سامنے اللہ دے قرآن کی تلاوت کر رہے. حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ. جعفر تیار ابو طالب دے بیٹے صاحب ایمان صاحب شان. انہوں نے چھوٹے بھائی عقیل مسلمان ہوئے نہیں مگر تاخیر والا اسلام. بدر میں ابو جہل کے چنڈے تھلے آئے اتفاق نال قتل ہون تو بچ گئے قیدیاں میں جا گئے اور انہاں دا فدیہ حضرت عباس حضور دے چچا نے ادا کیتا. انہاں تو چھوٹے حضرت علی نے ابو طالب دے بیٹے جو کہ 10 سال دی عمر دے حضور دی تون تے آ گئے. آپ دے کچن وچ پڑے گئے. حضور انہاں دی پرورش کیتی ہے آپ دی تربیت کیتی ہے اور پتر بنا کے رکھیا ہے اور اتنی محبت دیتی ہے کہ حضرت علی کا بیان ہے حضور رات نو سوندے مینوں نال چمٹا کے سوندے سینے نال سینہ لگاتے اور میں حضور دے پیچھے پیچھے انج ٹرتا جویں بکری دا میمنہ دے پیچھے ٹرتا ہے. اتنی محبت میرے اللہ کے رسول نے دیتی ہے اور حق ادا کر دیتا ہے پرورش دا تربیت دا کہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ جو پوری کائنات دیا عورتوں دی سردار ہے انہوں دا رشتہ حضرت علی نال طے کیتا ہے. اے آپ دے چچا دی ساری اولاد جو ہے مسلمان ہے. 2 بیٹیاں ام ہانی اور دوسری بیٹی جمالہ بنت ابی طالب دونوں مسلمان نے. گویا 5 اولاداں ابو طالب دیاں میرے نبی تے ایمان لے آئیاں اور صحابیت دا شرف حاصل کیتا ہے. حضور دے چچا عباس
چچیا بچوں ایک عباس جڑے نے یہ ایمان گئے اور حضرت عباس کے سارے بیٹے صحابی رسول نے عبداللہ، عبید اللہ، قسم، فضل بن عباس، یہ ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے۔ باقی جتنے چچے نے انہوں نے ہدایت دی، اللہ توفیق عطا نہیں فرمائی۔ ہاں حضرت حمزہ ایمان گیا ہے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس دو چچے نے۔ حضرت حمزہ دیاں دو بیٹیاں نے جو حضور دیاں صحابیہ۔ تو دیکھ لو خاندان نبوت۔ پھر آپ دیاں 6 پھوپھیاں نے۔ ام حکیم البیلا جو حضرت عثمان دی نانی ہے، انہاں دی بیٹی اربا جو ہے یعنی حضور دی پھوپھی ذات، یہ حضرت عثمان دی والدہ محترمہ ہے، سارے صاحب ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری پھوپھی جو برہ بنت عبد المطلب ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، شروع میں جو نے بڑی اسلام کی مخالفت کی تھی۔ آتکا پھوپھی کا بیٹا ہے عبداللہ بن امیہ، انہیں رج کے مخالفت کی تھی حضور دی، اور انہیں یہ تو تک کیا سی ہے محمد تو کہنا کہ میں نو نبی مان لو، ساڑی آنکھاں کے سامنے تو آسمان تے چڑھ جائے اور جائے تے ہاتھ خالی ہوں، واپس آوے تے پھر تیرے ہاتھی کتاب ہو گئے، نہیں مننا گے پھر بھی نال فرشتے دی جماعت ہو گئے، پھر بھی نہیں مننا گے نال اللہ دی ذات ہو گئے، پھر بھی نہیں مننا گے نہ کراؤ ہو۔ پھر اسی آپ پڑھیے اللہ بول کے آکھے فرشتے گواہی دے، پھر اسی دن من لانگے کہ تو اللہ دا سچا نبی، بلکہ انہیں کچھ اور مطالبات دے۔ اے سورہ بنی اسرائیل کا دو وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اے عبداللہ بن امیہ کا مطالبہ ہے، حضور کا پھوپھی ذات ہے اور مخالفت سینہ تان کے سب تو کے کھڑا ہے۔ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ اے محمد اسی تینوں کدی نہیں مننا جدوں تک اے مکے تو باہر تو چشمے جاری نہ کر دے، سانو پانی دی بڑی تکلیف ہے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ پھر بھی ایسا تینوں نبی نہیں مرنا، پھر سی چاہنے اسی مکہ شہر تو باہر نکلیے، اگے باغات ہون، وچ نہراں چلدیاں ہون، چشمے چلدے ہون اور قسم قسم دے پھلدار درخت ہون، پھر تینوں نبی من لواں گے۔ آؤ تو اس کے السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ تیرے عبداللہ بن امیہ حضور دی پھوپھی دا پتر کہتا ہے اسا تینوں پھر بھی نبی نہیں مرنا، جا اپنے رب نو کہہ دے آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساڈے تے گرا دے، یا اتوں بھی کوئی بڑا عذاب ہے تے او بھی لے آ، او تاتی باللہ یا اللہ نو لے کے آ، والملائکۃ قبیلا۔ اللہ بھی آوے فرشتے بھی آ جان، پھر بھی نہیں مرنا۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے واسطے سونے کا گھر بن جائے، تو جو اللہ کا نبی تیری جو بڑی شان ہے تو پھر یہ کلی جو رہی ہے
کم از کم تیرا گھر تو سب تو اچھا تے سونا تے بہترین ہونا چاہیے نا، سونے کا گھر بن جائے. او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء، یا ساڈے سامنے ویدیاں تم آسمان تے چل جائے، پھر اسی تینوں نبی مناں گے. اللہ اکبر. وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا. سارے مطالبات اے عبداللہ بن امیہ حضور دا پھوپھی داد بھائی رکھ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں توفیق عطا فرمائی کہ جدو حضور فتح مکہ دی طرف یہ واسطے جا رہے ہیں نا 10,000 قدوسیاں کا لشکر لے کے، یہ رستے میں ہی مشرف علیہ السلام ہے. پھر میں کہانی بیان کراں حضور دے چچا حضور دے تایا حارث دے بیٹے ابو سفیان دی انہیں رج رج کے دشمنیاں کیتیاں نے. میرے نبی سونے دا سکا قدر نے، یہ تایا داد بھائی ہے، قادر الکلام شاعر ہے، شعر لکھتا تے حضور دیاں توہین نہ کردا ہے، بڑی مخالفت کر رہے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی توفیق عطا فرمائی. اے ابو سفیان ہاشمی ہے اور دوسرا ابو سفیان اموی ہے. اے ابو سفیان پھر فتح مکہ دے آکے مسلمان ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جدوں حضور فوت ہو گئے اس وقت انہیں مرثیے لکھے نے، اے رو رو کے مرثیے پڑھتا ہے. ہر ایک تو وفات لا تزولو. ہائے میں کی کراں، رات دکھاں دی بڑی لمبی ہو گئی ہے، اور مصیبتاں بھی دنیا دی بڑیاں ہون گیاں، پر سونے دا سن چھڈ کے ٹر جانا ایڈا بڑا دکھ ہے، ایڈا بڑا غم ہے کہ میں بھولنا چاہواں بھی تے نہیں بھول سکدا. رات مصیبت کی کتنی لمبی ہے، میری آنکھاں وچوں نیندر اٹھ گئی ہے، میں کروٹاں بدل رہا ہوں، مینوں نیند نہیں آؤندی، میرا سونا بھولدا نہیں. ارے تو میں جاگ رہا ہوں. وبات لیلی، اور میری رات بڑی لمبی دکھ والی بن گئی ہے. ایک تڑپ رہا ہے، ایک مرثیے لکھ رہا ہے، اور کہتا ہے جڑے ہدایت دے سر چشمے سونا چلا گیا ہے. جدوں کتے سانو گمراہ ہون دا ڈر ہوندا سی، سونا سانو صراط مستقیم وکھا دیندا ہوندا سی. ہن رحمتاں کتھوں لباں گے؟ ہن اسی کدے کولوں پوچھیا کراں گے؟ ہائے محبوبہ سانو جدائیاں دے کے ٹر گیا ہے. اینیاں مخالفتاں کرنے والا ابو سفیان ہاشمی آپ دا سکا تایا عرض دا پتر ہے، اج روندا ہے، اج مرثیے لکھ رہا ہے، اج آنسواں دیاں جھڑیاں لگ رہیاں نے، اج رات کروٹاں بدل دیا گزر جاتی ہے. میرے نبی دے اوتے آخرکار ایمان لیانا اللہ نے نصیب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. مینوں ہور بھی ہاشمی بڑے نظر آ رہے ہیں. میرے نبی سونے دے چاچیاں دے پتر، تایاں دیاں دھیاں، انہاں دے فضائل، انہاں دے مناقب. لیکن وقت مختصر ہے. انشاءاللہ حضور دی ولادت باسعادت کا تذکرہ آئندہ جمعے ہوگا. نال خاندان نبوت دے اے خوش قسمت لوگ جو صاحب ایمان ہوئے نے، انہاں دی اتے بھی روشنی انشاءاللہ پاواں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.